سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ قالت امرأة عمران، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہا عمران کی اہلیہ نے، رب انی نذرت لک، اے میرے پروردگار بے شک میں نے منت مانی آپ کے لیے، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے بطن میں ہے وہ آزاد ہے، فتقبل منی، سو تو اس کو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ سلسلہ چلا آ رہا ہے ان لوگوں کے تذکرے کا جنہوں نے اللہ رب العالمین سے محبت کی اور وقت کے نبی کی ایسی اتباع کی کہ اللہ پاک نے بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ بات یہیں سے چلی تھی کہ اللہ پاک ہمارے سب سے بڑے محبوب ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید ترین محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت کی پہچان، علامت، نشانی اور راستہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع۔ جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کے بعد چند مقدس شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے خود بھی اللہ کی محبت حاصل کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے گر سکھائے اور طریقے بتائے ان کو۔ اسی تذکرے میں اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو گئے بنی اسرائیل کی چند مقدس شخصیات کا، جن میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے والدین اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے وہ عظیم الشان نبی ہیں کہ جن کی وجہ سے دو گروہوں میں افراط اور تفریط پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے نفرت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، ان کو نعوذ باللہ جادوگر یا جھوٹا یا اور ایسے القابات ان کو دیتا۔ یہ گروہ تھا یہودیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے اور اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کو سولی پہ لٹکا دیا،
اور دوسرا گروہ نصارہ کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ کا حصہ قرار دے دیا، یہ بھی گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں پہلے تو اسی نصارہ کے گروہ کی تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کا جز اور حصہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ان کی ولادت کا تذکرہ کیا، ان کی ماں اماں جان سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت بھی معروف طریقے سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باپ کے بغیر شکم مادر سے معروف طریقے کے مطابق ہوئی۔ اس طریقے سے ولادت، بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی میں قدم رکھنا، یہ جو حالات کا تغیر ہے اور بدلنا ہے، یہ علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ جو اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ جیسے شروع سے ہے ویسے ہی اب ہے۔ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ، نعوذ باللہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ پاک کی اب پیدائش ہوئی، اللہ پاک اب بچپن میں ہے، اللہ پاک اب لڑکپن میں ہے، اللہ پاک اب جوانی میں ہے۔ اللہ پاک جیسا ہے ویسا ہی ہے، جیسا پہلے تھا ویسا آج ہے، ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو یہ ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ولادت بھی ہوئی ہے، بچپن بھی گزرا ہے، لڑکپن بھی گزرا ہے، جوانی بھی آئی ہے۔ یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی وہ خود خدا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے یہودیوں کی بھی تردید کر دی کہ جو ان کو ایک شریف آدمی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ایک عظیم انسان ہے، بلکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ یہاں اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ولادت کا، یعنی حضرت مریم کی ولادت کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ وقت یاد رکھو اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی اہلیہ نے، عمران کی بیوی نے یہ بات کہی۔ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ عمران سے مراد یہاں پر زیادہ تر مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک عمران بن ماسان جو حضرت مریم کے والد ہیں وہ مراد ہیں۔ ان کی اہلیہ کا نام قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، یہ بھی قرآن کریم کا ایک انداز تربیت ہے کہ پاکیزگی سکھائی، عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا۔ عام طور پہ شریف آدمی، غیرت مند آدمی غیر محرموں کے سامنے اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا، وہ یہی کہتا ہے کہ میری اہلیہ، گھر والے، بیگم، یا کوئی بہت ہی ہو تو کیا کہہ دیتا ہے گورنمنٹ یا وزیر اعظم، ان کی بات ہے۔ نام لینے کو وہ غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میں دوسروں کے سامنے اہلیہ کا نام لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ انداز سکھایا ہے۔ عمران کی اہلیہ نے یہ کہا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ان کا نام لکھا ہے حنہ بنت فاقوس، بڑی نیک صالحہ اور پارسا خاتون تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا، ایک ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، یہ اس کے علاوہ حضرت مریم کے بھائی ہارون، ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ جوان تھے، یہ بھی نیک اور صالح جوان تھے، والد کی تربیت تھی، ان کے والد بیت المقدس
کی جو مسجد اقصی ہے اس کے امام و خطیب تھے۔ اب آس امید یہی تھی کہ بیٹا باپ کی جگہ سنبھالے گا اور بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ کی شان، وہ ہارون جوانی میں انتقال کر گئے اور کوئی اولاد تھی نہیں۔ اب حضرت مریم کی والدہ حنہ کو فکر ہوئی کہ میں بھی بڑھاپے میں جا چکی، میرے خامن بھی بڑھاپے میں جا چکے، اولاد کوئی ہے نہیں، تو اب بیت المقدس کی خدمت کا سلسلہ ہماری نسل سے نکل جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نسل میں دین کی خدمت کرنے والے رہیں، اور یہ بڑی مقبولیت کی بات ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں میں بھی دین کے خادم پیدا فرما دے۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو یہ فکر ہوئی کہ میری نسل سے یہ دین کی خدمت کرنے والے، بیت المقدس کی خدمت کرنے والے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کو امید سے کر دیا۔ جب امید ہوئی تو انہوں نے ایک منت مانی، فرمایا رب انی نذرت لک، اے میرے پروردگار میں تیرے لیے منت مانتی ہوں۔ کیا منت مانتی ہوں؟ کہ ما فی بطنی محررہ، میرے شکم میں، میرے بطن میں جو بھی ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں۔ آزاد کرنے کا مطلب کیا؟ کہ میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اس کو دنیا کے کسی کام دھندے میں نہیں لگاؤں گی، یہ صرف تیرے دین کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اب ان کو نہیں پتا کہ بطن میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اللہ جانے کیا ہے، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ آج کل کی جدید آلات سے اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں اور اندازے صحیح بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی علم تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن انہوں نے منت مان لی کہ جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ ان کا خیال یہی تھا کہ اللہ کرے بیٹا ہی ہو، اس میں گویا ایک تمنا بھی تھی، دعا بھی تھی، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت آدمی ہی کیا کرتے تھے، مرد کرتے تھے، عورتیں نہیں کرتی تھی۔ تو اس لیے ایک طرف یہ دعا بھی تھی، ایک طرف یہ منت بھی تھی۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احکام القرآن کے نام سے عظیم الشان کتاب تصنیف کی ہے، وہ اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ منت ماننا آج ہماری شریعت میں بھی یہ جائز ہے، اور اگر کوئی شخص نیکی کی منت مانے تو اس منت کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی منتیں پوری کیا کریں۔ اب آج اگر کوئی شخص منت مان لے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، تو آج بھی اس کو یہ منت پورا کرنا ضروری ہے، اس بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر۔ ہاں، معصیت کی منت ہو، گناہ کی منت ہو کہ اللہ بیٹا دے تو میں اس کو ملانگ بناؤں گا، اللہ بیٹا دے تو فلاں دربار پہ چھوڑاؤں گا جہاں پہ شرک و بدعت کے کام ہوتے ہوں، تو ایسی منت کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہاں پہ حکم یہ ہوگا کہ منت توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو، اور منت کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو لہذا حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے محرر، وہ آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب کیا؟ کہ میں اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، وہ صرف بیت المقدس کی خدمت کرے گا بس۔ فتقبل منی، اے اللہ تو میری اس منت کو قبول کر لے۔ تقبل یہ باب تفاعل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا تقاضا یہ کہ میرا یہ عمل اس لائق تو نہیں
کہ تیری بارگاہ میں پیش بھی کیا جائے، پر اللہ تو اپنی رحمت سے اس عمل کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، میں نے جو منت مانی تو نے سن لی، اور علیم تو میرے دل کی حالت کو جاننے والا بھی ہے۔ تجھے پتہ ہے میں دل سے بھی یہ سچ ہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ تو اس منت کو قبول کر لے۔ آگے اس ما فی البطن کا جنم ہوا تو وہ کیا ہوا اور اس میں کیا حالات پیش آئے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات مبارکہ میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔